قرآن پاک کا یہ مضمون قیامت کے بارے میں ہے کہ جس دن تم سب کو اکٹھا کرنے کے دن جمع کیا کرے گا، یہ ہار جیت کے فیصلے کا دن ہوگا، اور جو کوئی اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ بھی اس کی بدیوں کو ڈھانپ دیتا ہے اور اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرتا ہے جو جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ان میں رہتے چلے جائیں گے۔ اور ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ 28واں سپارہ قسمی اللہ، اور یہ صورت تغابن۔ دراصل آج جو میں مضمون پیش کرنے لگا ہوں، یہ تاریخ کے اندر بہت دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ خدا نے مجھ پہ یہ مضمون کھولا ہے اور مجھے بتایا ہے کہ قیامت کیا ہے۔ اس لیے میں اپنے سننے والوں سے خاص کر یہ گزارش کروں گا کہ وہ خدا کے حضور دعائیں کریں اور اللہ سے اس مضمون کے بارے میں پوچھیں کہ کیا یہ مضمون کہنے والا جو کہہ رہا ہے یہ سچ ہے اور یہ حقیقت ہے، تاکہ وہ اپنے رب کے ارمان کو پورا کر سکیں جو خدا نے ان پہ ذمہ داری عائد کی ہے، تاکہ ان پہ اصل راز کھل سکیں کہ قیامت کیا ہے آخر۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے جو مذہب کی تاریخ میں ایمان والوں پر اچھی طرح کھل نہ سکا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خدا کی تقدیر الہی کی بحالی اس وقت کی تیاری کے لیے کام کرتی رہی کہ جب آدمی اس قابل ہو جائے روحانی طور پر کہ اپنے رب کریم کے دل اور اس کی مرضی کو دل و جان سے جاننے لگے اس زمین پر اور روحانی دنیا میں۔ اس لیے مہربانی کر کے آئیں ہم قرآن پاک میں دیکھیں کہ آخر کیا تصور ہے قیامت کا اس قرآن حکیم مقدس کتاب کے اندر۔ قرآن حکیم میں ہے کہ قیامت کے دن تم سے جس بات کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ جب ستارے مان پڑ جائیں گے اور آسمان میں شغاف ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ اڑائے جائیں گے، اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلہ کرنے والا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں پر تباہی آئے گی۔ یہ 29واں سپارہ ہے، سورۃ مرسلات، آیت جون سی ہے، یہ 8، 9، 10، 11، 15 اور 16 ہے۔ اور تھوڑا سا ہی آگے چل کے قرآن حکیم میں یہ بھی لکھا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ سو جب نظر پتھرا جائے گی اور چاند کو خسوف لگے گا اور سورج اور چاند دونوں کو جمع کر دیا جائے گا، یعنی کہ اپنی روشنی دینا چھوڑ دیں گے۔ اس وقت انسان کہے گا کہ اب میں بھاگ کر کہاں جا سکتا ہوں۔ یہ بھی 29واں سپارہ ہے، سورۃ قیامت، آیت 7، 8، 9، 10، 11۔ اور یہ کہ قیامت کے دن شدت حرارت کی وجہ سے آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ تبارک اللہ ذی 29واں سپارہ ہے، سورۃ معراج، آیت 10 اور 9۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ساری پیشن گوئیاں ظاہری طور پر وقوع ہوں گی یا ان کا کوئی اور مضمون ہے تمثیلی طور پر؟ جیسا کہ بہت سی دوسری نازک جگہوں پر قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے علامتی طور پر۔ ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے آئے ہم مذہب کی تاریخ کا گہرا مطالعہ کریں کہ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ مذہب کی تاریخ کہاں جا رہی ہے، اور آخر اس مذہب کی کون سی منزل ہے
جہاں یہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا قیامت کا مضمون۔ اگر انسان اپنے رب کی فرما برداری کرتا، قیامت کا جو مطلب ہے یہ شروع یہ ہے کہ اگر انسان اپنے رب کی فرما برداری کرتا تو کس قسم کی دنیا وجود میں آتی اس زمین پر۔ انسان ایک ایسا خاندان پیدا کرتا جو اچھائی اور نیکی کی فطرت پر ہوتا، جس کی سوچ اور عمل کے دائرے خدا کے درمیان ہوتے۔ اس لیے تب یقیناً جہاں خدا ہوتا وہاں ایسے قبائل اور قوم کی بنیاد پڑتی جو دنیا کا ایک خاندان ہوتا جس کا خدا اکیلا وارث ہوتا۔ اس قسم کی دنیا عالم جنت ہوتی زمین پر اور روحوں کی دنیا میں۔ اگر یہ سب کچھ ہو جاتا تو انسان کی زندگی کے شب و روز اچھائی اور نیکی کے شب و روز ہوتے۔ اس طرح انسان کے خاندان کی تاریخ اور دنیا کی تاریخ اچھائی اور نیکی کی فطرت پہ ہوتی، ایسی تاریخ جس کا اصل میں خدا ارمان رکھتا تھا، اچھائی، نیکی کی تاریخ اور سچی محبت کی تاریخ۔ لیکن اب حقیقت صاف عیاں ہے کہ انسان گر پڑا ہے گناہ میں اپنے مقصد کو چھوڑ کر، اس لیے وہ ایسا سچا انسان نہ بن سکا جو ٹھوس شکل میں خدا کی فطرت لے سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے ایسی راہیں استوار کیں جو خدا سے علیحدہ تھی، جس کا نتیجہ آج صاف عیاں ہے کہ اس نے ایک ایسا خاندان مہیا کیا جس کا خدا سے تعلق نہ تھا، اور ایسے قبائل اور قوم کی بنیادیں ڈالیں جو خدا سے دور تھی، اور ایک ایسی دنیا وجود میں آئی ہے جو اکثریت میں گناہ سے بھری ہے، جس کی سوچ اور عمل میں شیطان کی دخل اندازی ہے، اور ایک ایسی دنیا وجود میں آئی ہے جہاں دکھ ہے اور غم ہے اور تکلیف ہے اور مصیبت ہے، حسد ہے اور نفرت ہے، جہاں لڑائی اور جھگڑا ہے اور قتل و غارت ہے۔ بلکہ سچی حقیقت یہ ہے کہ یہ گناہ سے بھری دنیا ایک ایسی دھن پیش کر رہی ہے جہاں کے نغمے صرف لڑائی جھگڑے کے ہیں، اختلافات کے ہیں، گناہ کے ہیں اور برائی کے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ خدا کا جو اصل ارمان تھا انسانی تاریخ کے لیے، وہ صرف نیکی، اچھائی اور محبت کی فطرت پر تھا۔ لیکن کیونکہ انسان نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی بلکہ گر پڑا گناہ میں، جس کے سبب سے انسانی تاریخ شروع ہوئی برائی کے ساتھ، تو پھر کیا خدا لاپرواہی سے چھوڑ دے گا اس آدمی کو جو جہنم میں گرا ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، بلکہ وہ سارے مذہبوں کی تاریخ میں کام کرتا رہا ہے کہ پایہ تکمیل کو پہنچا دے اس اصل مقصد کو جو اچھائی اور نیکی کی فطرت پہ تھا۔ اس لیے قرآن حکیم میں جو وعدہ دیا گیا ہے یا دوسری الہی کتابوں میں انسانوں کو، وہ یہ وعدہ ہے خدا کا کہ کون کسی بے کس کی دعا کو سنتا ہے جب وہ خدا سے دعا کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور وہ تم دعا کرنے والے انسانوں کو ایک دن ساری زمین کا وارث بنا دے گا۔ پھر کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہوگا؟ تم بالکل نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ 20واں سپارہ ہے سورۃ نمل آیت 63۔ اسی طرح اترات میں بھی وعدہ دیا گیا ہے اپنا کہ میں نے کہا ہے اور میں اس کو وقوع میں لاؤں گا۔ انجیل میں بھی وعدے دیے گئے ہیں کہ ایک دن قیامت کا مضمون ضرور پورا ہوگا۔ اس لیے خدا کی تقدیر الہی پہچان کروانا چاہتی ہے ایسی کائنات کے مقصد کی جو خدا کی فطرت پر ہو۔ اس لیے مذہب کی تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے جو بحالی چاہتی ہے کھوئے ہوئے مقصد کی، جو کہ خدا کا اصل ارمان تھا کائنات کے لیے، اچھائی، نیکی اور خدا کی محبت کی فطرت پر۔ اس لیے قیامت وہ وقت ہے جب برائی کی دنیا جس کا آقا شیطان ہے منتقل ہو جائے گی مثالی دنیا میں
اچھائی، نیکی اور محبت کی فطرت پر جس کا سچا آقا خدا ہوگا۔ اس لیے قیامت وہ وقت ہے جب گناہوں سے بھری ہوئی جہنم جو زمین پر ہے یا روحوں کی دنیا میں ہے منتقل ہو جائے گی خدا کی فطرت پر، یعنی اچھائی اور نیکی کی محبت کی فطرت پر، جو کہ عالم جنت ہوگی زمین پر اور آسمانوں پر یعنی روحوں کی دنیا پر، جہاں خدا کی کائنات کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس لیے کتنا غم محسوس کرتے ہوئے خدا نے یہ وعدہ دیا تھا رسولوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں کہ پس اے مخاطب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کو اپنے رسولوں سے اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا ہرگز نہ سمجھ۔ وہ وقت ضرور آنے والا ہے جس دن زمین و آسمان بدل کر دوسرے زمین و آسمان قائم کیے جائیں گے، اور یہ لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے جو واحد کامل اور غلبہ رکھنے والا ہے۔ یہ وما ابرا 13واں سپارہ سورۃ ابراہیم آیت 48 اور 39 49، یعنی بدل کر ایسے زمین و آسمان قائم کیے جائیں گے جہاں خدا کا ارمان پورا ہو جائے گا۔ بہت سے مذہب کے لوگ زندگی بسر کرتے رہے ڈر اور خوف میں۔ انہوں نے سمجھا کہ قیامت ایک ایسا وقت ہوگا جب بڑی تباہی اور بربادی والی مصیبت آئے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہ ہوگا، اور یہ قیامت وہ وقت نہ ہوگا تباہی اور بربادی کا۔ اس کے برعکس یہ وقت ہوگا خوشیوں اور مسرتوں کا، کیونکہ یہ وہ وقت ہوگا جہاں خدا کا مثالی تصور پہچانا جائے گا جس کا مدت دراز سے ایمان والے انتظار کرتے رہے ہیں، جن کے لیے ساری انسانی تاریخ میں مذہب والوں نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے انسان کے لیے آنسو، جنت کی بحالی کے لیے اپنا خون بہایا۔ اس لیے قیامت کا وقت وہ وقت ہوگا جہاں گناہ گار تاریخ کا اختتام ہو جائے گا، لیکن یہ وہ وقت بھی ہوگا جہاں نئی سن عیسوی شروع ہوگی، وقت کی عمر کی جو اچھائی اور نیکی کی بنیاد پر ہوگی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا استوار نہیں کر سکتا اچھائی اور نیکی کی عالم جنت زمین پر یا روحوں کی دنیا میں جب تک کہ وہ تباہ نہ کر دے برائی اور جہنم کو۔ اس لیے قیامت جو آئے گی وہ قیامت ہوگی خدا کے الفاظوں کی، خدا کی سچائی اور خدا کے کلام کی۔ اس لیے جو زندگی گزار رہے ہوں گے برائی اور گناہ کی، وہ دیکھیں گے قیامت اور ہولناک مصیبت، لیکن جو وفا سے زندگی گزار رہے ہوں گے خدا کی راہ میں، ان کے لیے تو قیامت کا دن مسرت اور شادمانی کا دن ہوگا، اور ان کے لیے ایک ایسی صبح شروع ہوگی جہاں دوبارہ اندھیرے، برائی اور گناہ کے کبھی نہ آئیں گے۔ اور وہ قیامت کا دن ایمان والوں کے لیے خوشیوں کی تکمیل کا دن ہوگا، جہاں انسان اور خدا اکٹھے رہیں گے اور خدا ان سے کبھی اپنا منہ نہ چھپائے گا، جیسا کہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ہم قیامت کے دن ایسے تول کے سامان یعنی پورا تولنے والے سامان پیدا کر دیں گے کہ جن کی وجہ سے کسی جان پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو بھی موجود کر دیں گے، اور ہم حساب لینے میں کافی ہیں۔ یہ 17واں سپارہ ہے سورۃ انبیاء آیت 48۔ اس لیے خدا متواتر کام کر رہا ہے کہ پہچان کرا دے ایک مثالی دنیا کی۔ اس لیے وہ مذہب کی تاریخ میں کام کرتا رہا ہے کہ قیامت لائے، یعنی کہ ایسا سچائی کا دن لائے جہاں اس کی منشا اور اس کی مرضی پوری ہو جائے۔ لیکن جب بھی خدا قیامت لایا یعنی سچائی کا دن کہ اس کی منشا پوری ہو جائے، ایسا نہ ہو سکا، کیونکہ غیر متوقع طور پر آدمی ہر دفعہ ناکام ہو گیا کہ اپنے حصے کی ذمہ داری کو پورا کر سکے۔ اس لیے خدا کی منشا ادھوری رہ گئی پوری ہونے میں انسان کی وجہ سے، کیونکہ کائنات کے اصول کے مطابق خدا کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا صرف خدا اکیلے سے، بلکہ آدمی کا تعاون اور اس کی ذمہ داری بھی قطعی ضروری ذرات ہے تقدیر الہی کی بحالی میں، اس لیے کہ خدا نے اس کو خلیفہ پیدا کیا ہے۔
اس لیے قیامت کے دن وہ آخری دن ہے جو پورا کر دیں گے کائنات کے مقصد کو، مگر یہ سب جب بھی پورا ہوگا جب انسان بھی قطعی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، اپنے خدا کے ساتھ، اپنے خدا کے ارمان کو پورا کرتے ہوئے، بلکہ بہت بڑے ارمان کو پورا کرتے ہوئے۔ جب وہ خدا کے ارمان کو پورا کر دے گا، کامل انسان بن کے، کامل خاندان بن کے، کامل سوسائٹی، قبائل بن کے، کامل قوم بن کے اور کامل دنیا بن کے۔ اس لیے الہی کتابوں سے پتہ چلتا ہے، تورات، انجیل اور ادھر مہاتما بدھ اور کنفیوش دور مشرق میں پتہ لگتا ہے کہ کئی دفعہ قیامت لائی گئی تاکہ گناہ گار تاریخ کا اختتام کیا جا سکے، لیکن انسان کی اپنی ذمہ داری ادھوری رہ جانے کے سبب سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ مثال کے طور پر تورات میں ہے کہ جب خدا نے نوح علیہ السلام کے وقت میں نوح کو کہا کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہ کر، وہ ضرور ہی غرق کیے جائیں گے۔ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، 12واں سپارہ ہے، سورۃ ہود، آیت 38۔ اور یہ کہ خدا نے کہا کہ ہم نے نوح کے وقت میں جب پانی بلند ہونا شروع ہوا تو تم لوگوں کو ایک کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک نشان بنا دے، اور سننے والے کان سنیں اور دل اسے یاد رکھیں۔ یہ 29واں سپارہ ہے، سورۃ حاقہ، آیت 12 اور 13 ہے۔ قرآن حکیم کا یہ گہرائی کا مضمون ہمیں آشکار اشارہ بتاتا ہے کہ حضرت نوح کے دن بھی آخری دن تھے جب خدا نے اختتام کر دیا تھا 1600 سال کی گناہ گار تاریخ کا، آدم سے لے کر نوح تک۔ خدا کی منشا کیا تھی؟ خدا کی منشا تھی کہ برائی اور گناہ کو تباہ کر دے اور پھر استوار کرے ایک ایسی مثالی دنیا جس کا اصل آقا اور متعلق العنان وہ خود ہو، اور شروع کرے ایک نئی سن عیسوی کی تاریخ اچھائی کی جس کا درمیان نوح کا خاندان ہو۔ اس لیے حضرت نوح کا وقت قیامت کا وقت تھا، یعنی سچائی کے دن کا وقت تھا۔ لیکن جب نوح نے اپنے گناہ گار بیٹے کو بچانے کی کوشش کی جو شیطان کی طرف تھا، جس کا سبب یہ ہوا کہ خدا اپنی منشا برائی کو پوری طرح تباہ نہ کر سکا، کیونکہ نوح پورے دل و جان سے خدا کی طرف نہ ہو سکا، اور یہ کہ نوح کا خاندان ناکام ہو گیا کہ پہنچا سکے پائے تکمیل کو خدا کی مرضی، اور نوح کا خاندان اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کر سکا۔ میں یہاں خاص طور پر خدا اور نوح کا وہ مکالمہ مضمون پیش کرتا ہوں قرآن پاک سے جو اس وقت ہوا جب خدا نے پانی کا طوفان لایا اور گناہ گار آدمی پر، اور بالکل گناہ کو برباد کرنا چاہا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب پانی کا طوفان آ گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، یعنی نوح نے، اور اس کا چلنا اور اس کا ٹھہر جانا اللہ کے نام کی برکت سے ہوگا، اور میرا رب یقیناً بار بار بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ پہاڑوں کی طرح کشتی اونچی موجوں میں انہیں لیے جا رہی تھی، اور اسی اثنا میں نوح نے اپنے بیٹے کو، جبکہ وہ اس سے علیحدہ ہو کر ایک اور جانب چلا گیا تھا، پکارا کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور انکار کرنے والوں کے ساتھ نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی کسی پہاڑ پر جا ٹھہروں گا اور پناہ لوں گا، جو اس پانی سے مجھے بچا لے گا۔ اس نے یعنی نوح نے کہا کہ اللہ کے حکم سے آج کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہ رحم نہ کرے۔ اور اسی اثنا میں پانی کی لہر ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ غرق کیے جانے والوں میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد کہہ دیا گیا کہ اے زمین تو اب اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان تو برسنے سے تھم جا، اور پانی کو جذب کر دیا گیا اور یہ معاملہ ختم کر دیا گیا، اور وہ کشتی جوڈی پہاڑ پر جا کے ٹھہر گئی، اور کہہ دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے ہلاکت مقرر کر دو۔ اب دیکھو کہ خدا برائی کو مکمل تباہ و برباد کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں نوح نے اپنے بیٹے کی سفارش کی جو شیطان کی طرف تھا، کیونکہ نوح اور نوح کے اہل جو کشتی میں سوار ہوئے
یہ نیا آسمان اور نئی زمین تھی جسے شیطان نے چھوا نہ تھا، جسے شیطان نے چھوا نہ ہو۔ لیکن جب نوح نے اپنے بیٹے کو دعوت دی کہ کشتی میں آنے کی، تو اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے شیطان کو بھی دعوت دی بالواسطہ کشتی کے اندر آنے کی۔ پھر اس کے بعد جب نوح نے سفارش کی اپنے بیٹے کی خدا سے، تو ساتھ ہی اس نے شیطان کو بھی دعوت دی کہ اثر انداز ہو سکے ایسی کشتی پر جو نیا آسمان اور نئی زمین تھی، یعنی کہ نئی دنیا اور نئی روحوں کی دنیا تھی جہاں خدا کی منشا پورا ہونا چاہتی تھی۔ ایسی کشتی تھی جس کو بچانے کے لیے خدا نے سب گناہ گار انسانوں کو زمین پر تباہ کر دیا تھا، تاکہ نو اور اس کے اہل کے ذریعے سے نیا آسمان اور نئی زمین کی بنیاد ڈال سکے جو اچھائی اور نیکی کی فطرت پر ہو۔ یہ ایسا خاندان تھا جو آدم کے خاندان کا بدل تھا، لیکن ایسی غیر متوقع طور پر یہ پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ کیوں؟ جب نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، نوح نے اپنے رب کو پکار کے کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا یقیناً میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ بھی نہایت سچا ہے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ خدا نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے ہرگز نہیں، کیونکہ وہ یقیناً برے عمل کرنے والا ہے۔ پس تو مجھ سے ایسی دعا نہ کر جس کے بارے میں تجھے میری طرف سے علم نہ دیا گیا ہو، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں کی طرح کبھی کام نہ کیجیے۔ اور نوح نے کہا کہ اے میرے رب، میں اس بارے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے دوبارہ کوئی ایسا سوال کروں جس کے متعلق مجھے حقیقی علم حاصل نہ ہو۔ اگر تو میری گزشتہ غفلت کو معاف نہ کرے اور رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ 12واں سپارہ سورۃ ہود آیت 42، 43، 44، 45، 46، 47 اور 48 ہے۔ اس کے بعد 2400 سال کے بعد خدا نے عیسیٰ ابن مریم کے وقت قیامت لایا تاکہ اختتام کرے گناہ گار تاریخ کا اور پہچان کروا سکے مثالی تصور کائنات کی۔ اس لیے عیسیٰ ابن مریم نے ایک دفعہ مدھٹا سے کہا، جو کہ اس کی حواری تھی، یعنی اس پہ ایمان لائی تھی، کہ کہا کہ تیرا بھائی جو مر گیا ہے جی اٹھے گا۔ مدھٹا نے اس سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن میں جی اٹھے گا۔ عیسیٰ ابن مریم نے اس سے کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ لہذا قیامت کا مضمون یہاں تو صاف ہو گیا کہ قیامت جو ہے وہ خدا کے الفاظوں کی ہے۔ یوحنا یہ 11 یہ باب ہے اور 25 سے 26 تک۔ مگر بنی اسرائیل نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر دیا اور اس پہ ایمان نہ لائے، اس لیے بنی اسرائیل ناکام ہو گئے اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں۔ اسی طرح دیر ہوتی رہی خدا کی منشا پوری ہونے میں، کیونکہ انسان اپنی ذمہ داری اٹھانے میں پھیر رہا ہے۔ اسی طرح حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قیامت کا وقت تھا، کیونکہ قیامت سچائی کا دن ہے جو خدا کا کلام لے کر آتا ہے، یعنی اصل قیامت خدا کے الفاظوں کی قیامت ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ہم نہیں جانتے کہ آنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زمین میں بسنے والوں لوگوں کے لیے کسی عذاب کا فیصلہ کیا گیا ہے یا ان کے لیے ان کے رب نے ہدایت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ 29واں سپارہ ہے سورۃ جن آیت 11۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی انسان یا عرب مکمل طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نہ ہو سکے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت خدا نے عرب کے لوگوں کو چنا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہوں خدا کی منشا پوری کرنے میں، لیکن انسان کیونکہ قیامت کا مضمون خدا کے الفاظوں کی سچائی یہ نہیں کہ زبردستی ٹھوس دیے جائے، لیکن انسان کیونکہ اپنی پوری طرح ذمہ داری نہ اٹھا سکا، جیسا کہ قرآن پاک میں اس بارے میں لکھا ہے کہ عرب کے لوگ جن کو خدا نے چنا تھا خدا کی منزل پوری کرنے کے لیے خدا کی راہ پہ پوری طرح قائم ہو جاتے تو خدا کی منشا مکمل طور پر ان پر کھول دی جاتی۔ یعنی کہ قرآن پاک میں پوری باتیں ان پہ کھولی نہیں گئی۔ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر قائم ہو جاتے
تو ہم ان کو بافراغت پانی پلاتے. 29 سپارہ سورت جن آیت 17. اس لیے کیونکہ خدا کی منشا پوری طرح پوری نہ ہو سکی تھی، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، کیوں کہا اور یہ پیغام چھوڑا قرآن کریم میں کہ عیسیٰ دوبارہ آئے گا، اور بعض جگہوں پہ لکھا کہ میں خود آؤں گا دوبارہ، کہ میں آخرین میں بھی آؤں گا، جیسا قرآن پاک میں لکھا ہے. اور جب عیسیٰ نشانات کے ساتھ آئے گا، قرآن پاک میں لکھا ہے کہ تو وہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی باتوں کے ساتھ آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں بعض وہ باتیں سمجھا دوں جن میں تم اختلافات کرتے ہو. بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اللہ ہی میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. جب آنے والا آئے گا 25واں سپارہ سورت زخرف آیت 64 اور 65. یہ پیغام بھی ایک تمثیل ہے، جس میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم آئے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ مر گئے ہیں وہ آئیں گے، بلکہ عیسیٰ کے نام کو صرف مشابت ہے کہ وہ خدا پھر کسی ایسے شخص کو کھڑا کرے گا جو خدا کی منشا کو پوری کر دے گا، جس میں عیسیٰ کی طرح خوبیاں ہوں گی. جیسا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے. 30 سپارہ سورت عمران آیت 60. اس کا اصل مضمون یہ ہے کہ جس طرح آدم اور حوا کو خدا نے پکارا تھا والدین کے مقصد کے لیے کہ وہ انسانوں کے سچے والدین بن سکے اور اس زمین پر اپنے بچوں میں وہ فطرت قائم کر دیں جو خدا کی ہے، خدا جو اچھائی اور نیکی ہے، خدا جو پاک ہے، خدا جو نور ہے زمینوں اور آسمانوں کا، اور خدا جو محبت ہے سارے جہانوں کی. اس مقصد کے لیے خدا نے آدم اور حوا کو پکارا تھا، لیکن افسوس وہ خدا کی سچی نمائندگی نہ کر سکے. اس طرح قرآن پاک میں جب یہ کہا گیا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے، جس کا مضمون گہرائی میں یہی ہے کہ خدا نے عیسیٰ ابن مریم کو پکارا تھا کائنات کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ خدا کی چنے ہوئی قوم سے کہ اے بنی اسرائیل، خدا کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے. یہ ہے متی 4 اور باب 4 اور 23 میں لکھا ہوا ہے، جس کا اصل مضمون یہی تھا کہ خدا اپنی اصلی دمائی منشا پوری کرنا چاہتا ہے عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے. لیکن جب بنی اسرائیل نے اس کی سخت مخالفت کی اور اس کی ایک نہ سنی تو عیسیٰ ابن مریم کو بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑا کہ اے بنی اسرائیل، کہ اے ریاکارو، فقیو اور فرسیو، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، یعنی کہ نیا آسمان اور نئی زمین لوگوں پہ بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو تم آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہوتے ہو، نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو. اور یہ بھی کہا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات، یہ نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ متی 23:13 میں لکھا ہوا ہے اور 5 اور 17 میں لکھا ہوا ہے. دراصل عیسیٰ ابن مریم بہت سی باتیں ان پر ظاہر کرنا چاہتا تھا خدا کا ارمان کیا ہے، اور خدا نے عیسیٰ ابن مریم کو سچے والدین کے مقصد کے لیے پکارا تھا. لیکن انسان ہمیشہ خدا کی تقدیر الہی کی بحالی میں رکاوٹ بنتا رہا ہے اور شیطان کا ساتھ دیتا رہا ہے. اس لیے جب عیسیٰ ابن مریم نے یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل جو خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، جس کے ذریعے سے خدا سارے انسانوں کو برکت دینا چاہتا ہے، خدا کی مرضی پوری ہونے کی راہ میں سخت رکاوٹ بن گئے ہیں، اور حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم کو قتل دینے کے در پہ ہیں. تب عیسیٰ ابن مریم کو ان کے لیے خدا کی منشا کا مستقبل کا پیغام چھوڑ گیا. یعنی اس وقت تو پوری نہیں ہو سکی خدا کی منشا، لیکن وہ اس پیغام کو چھوڑ گیا کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو دی جائے گی جو اس کے پھل لے کے آئے گی. یہ متی 21:43 میں لکھا ہے. اسی طرح یہ مضمون سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا ہوتا ہے. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ خدا کا ارمان پوری طرح پورا نہیں ہو سکا، تب آپ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ آئے گا. آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اس مضمون کو حل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا سے بے انتہا دعا کریں، کیونکہ جو خدا نے مجھے بتایا ہے، میں یہاں اس مضمون کو اسی طرح بیان کرنا چاہتا ہوں.
اور وہ یہ ہے کہ اگر آدم اور حوا جنہیں خدا نے کائنات کے مقصد کے پورا کرنے کے لیے پکارا تھا، اگر خدا کی منشا پوری کر دیتے تو کیا آج یہ بہت سے مذہب ہوتے، یہودی، عیسائی، مسلمان، یا دوسری طرف وحید، مہاتما بدھ، کنفیوش جو ہندوؤں میں آئے؟ نہیں، بلکہ ایک ہی مذہب ہوتا اس دنیا میں، اور وہ ہوتا خدا کی محبت۔ اور دنیا میں یہ سب بڑے بڑے انبیاء آتے، جیسا کہ نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، یحییٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب آتے کسی دوسرے مذہب کو نکالنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ لوگ خدا کی محبت کا اور بھی بہت عظیم مظاہرہ کر کے دکھاتے، اور دنیا میں کوئی ان کی مخالفت کرنے والا نہ ہوتا، کیونکہ یہ دنیا خدا کی اچھائی اور نیکی کی فطرت پہ ہوتی۔ تب یہ سلسلہ خدا کی محبت کا اصلی دمائی چلتا رہتا، اور کسی نبی پر آ کر اختتام نہ ہوتا خدا کی محبت کا، کیونکہ خدا کی محبت ازلی دمائی ہے، اس لیے بھی کہ محبت کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ تو خدا کی محبت تو ازلی دمائی ہے، نہ اس کا شروع ہے اور نہ اس کا اختتام ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ہے کہ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ابتدائے افریش میں بھی وہ تعریف کا مستحق تھا، اور آخرین میں بھی وہی تعریف کا مستحق ہوگا، اور یہ کہ سب بادشاہت اسی کے قبضے میں ہے، اور تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ یہ 20واں سپارہ ہے، سورۃ قصاص، آیت 71۔ اس لیے کہ خدا کی محبت کا سلسلہ اصلی دمائی اور جاری اور ساری ہے، یہ کہ کسی ایک شخص پر آ کر یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں اس لیے خدا اپنی محبت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بن جائیں اور سمندر سیاہی سے بھرا ہوا ہو، اسی طرح 7 اور سیاہی کے سمندر اس میں ملا دیے جائیں تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہاں کوئی خالی کوئی باتیں تھوڑی کہانی بیان نہیں ہے، بلکہ یہاں اصل مضمون یہ ہے کہ خدا کے کلام اور خدا کی محبت جو ان سی ہے وہ ختم ہی نہیں ہوگی۔ اللہ یقیناً غالب اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ 21واں سپارہ، سورۃ لقمان، آیت 28۔ اس لیے خدا کے اصل مرضی اور منشا تبھی ظاہر ہو سکتی ہے جب سب سے پہلے یہ دنیا خدا کی طرف ہو، اصل اچھائی اور نیکی کی فطرت پر۔ اس لیے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ عیسیٰ دوبارہ آئے گا، یہ کیا مضمون ہے؟ عیسیٰ کا نام کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ 2000 سال پہلے والا عیسیٰ ابن مریم اور آدم حوا کے مقصد کو پورا کرنے آیا تھا۔ یہ کیوں الفاظ استعمال کیا گئے عیسیٰ کا نام؟ اس لیے کہ 2000 سال پہلے عیسیٰ ابن مریم آدم اور حوا کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا، جو سچے والدین کا مقصد تھا۔ اس لیے جب یہ مقصد غیر متوقع طور پر بنی اسرائیل کی وجہ سے پورا نہ ہو سکا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے وحی پا کر کہا کہ عیسیٰ دوبارہ آئے گا۔ تو پھر کیا 2000 سال پرانا والا عیسیٰ ابن مریم آئے گا؟ نہیں، بلکہ اس کا نام علامتی طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ خدا پھر کسی شخص کو مبعوث کرے گا جو خدا کا ارمان سچے والدین بن کر پورا کر دے گا۔ دوسرے، اگر وہ آسمان سے آئے گا اور ہر نگاہ دیکھے گی تب تو سب ایمان لے آئیں گے، تب کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ حالانکہ خدا کا ارمان اس طرح کے معجزوں سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ انسان نے قطعی اپنے آپ کو خدا کے حضور کامل کرنا ہے۔ اگر وہ آسمان سے آئے گا، ظاہری طور پر آئے گا، تو پھر قرآن کی یہ حکمت کا کلام کیا ہے کہ وہ آ کے حکمت کی باتوں کا کھولے گا؟ تب تو پھر وہ حکمت کی باتوں کا کوئی مطلب نہ رہا، کیونکہ وہ عیسیٰ کہے گا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی باتوں کے ساتھ آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں بعض وہ باتیں سمجھا دوں جن میں تم خاص کر یعنی علماء اختلافات کرتے ہو۔ پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ عیسیٰ کی یہ بات سن کر اس کے مخالف کرو اور بھی جھگڑنے لگ جائیں گے۔ یہ مستقبل کا کلام پیش کیا جا رہا ہے، یہ کہ
یہ سن کر اس کے مخالف گروہ آپس میں مختلف باتیں کرنے لگے. بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ایک دن ایک تکلیف دہ وقت کے عذاب کے ذریعے ان کے ہلاکت مقرر ہے. 25واں سپارہ سورۃ زخرف آیت 66. یہ کیوں آخر مخالفت کریں گے مخالف گروہ یا خاص کر ظاہری علماء اگر عیسیٰ ابن مریم آسمان سے آیا؟ یہ جب ہی مخالفت کر سکتے ہیں اگر وہ آسمان سے نہ آئے بلکہ کسی اور سمت سے آئے جس کی ان کو توقع نہ ہو. تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا انسان متعین کرے گا کہ آنے والا عیسیٰ کس طرح آئے یا خدا متعین کرے گا کہ وہ آنے والے کو کس طرح بھیجے گا؟ اور پھر یہ کہ عیسیٰ کے آنے کا یہ مضمون کہ وہ آ کر حکمت کی باتوں کو کھولے گا اور جو اختلافات کی باتیں ہیں ان کی صحیح رہنمائی کرے گا. اور یہ کہ عیسیٰ کہے گا کہ آؤ میں تم کو سمجھا دوں وہ باتیں جن میں تم اختلافات کرتے رہے ہو. تو یہ مضمون بھی بتاتا ہے کہ وہ آسمان سے نہیں آئے گا بلکہ کہیں زمین پر ہی پیدا ہوگا اور خدا اس کو اس منصب کے لیے پکارے گا کہ وہ خدا کا پیغام انسانوں پر کھول دے اور خدا کی منشا پوری کر دے. لیکن اگر آنے والے کے ساتھ انسانوں نے برا سلوک کیا اور اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کی اور اگر انسان نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو خدا دوبارہ قیامت لائے گا یہاں تک کہ خدا کا مقصد کائنات کے لیے پہچانا جائے اور انسان اپنی حصے کی ذمہ داری کو پورا کر دے. اس لیے قیامت کا مضمون یہ ہے کہ جب انسانوں میں آزادانہ منشا سے خدا کی مرضی پہچانی جائے گی اور کائنات کا مقصد پورا ہوگا کہ اس وقت کو یاد کر جب تیرے رب نے کہا تھا ملائکہ سے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اور یہ کہ ہم نے انسان کو اپنی شکل پہ پیدا کی ہے. اب میں یہ اس مضمون کے ساتھ ہی اور مضمون پیش کرنے والا ہوں. وہ یہ ہے کہ الہامی کتابوں میں بڑی عجیب و غریب نبوت پیش کی گئی ہے قیامت کے بارے میں. تورات میں بھی، انجیل میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے. تو یہ مضمون یہ ہے کہ دوسرا مضمون یہ ہے کہ کیا واقعہ یہ معاملات پیش آئیں گے قیامت کے بارے میں جو اکثر ذکر ہوا الہامی کتابوں میں کہ قیامت ضرور آئے گی. ہمیں سب سے پہلے خدا کی فطرت کو جاننا چاہیے کہ اس کی مرضی کیا ہے کائنات کے لیے، کائنات کے مقصد کے لیے. جیسا کہ الہامی کتابوں میں خاص کر ذکر کیا گیا ہے کہ خدا قیامت لائے گا آخری دنوں میں. اس لیے یہاں ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ خدا کو آخر کیا منظور ہے قیامت میں اور وہ کیا چاہتا ہے قیامت میں، اس کا مدعا آخر کیا ہے قیامت لا کے. جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ خدا پایا تکمیل کو نہیں پورا کر سکتا کائنات کے مقصد کو جب تک کہ وہ برائی کی دنیا کا خاتمہ نہ کر دے. قیامت کے دن یا آخری دنوں میں اس لیے قیامت وہ وقت ہے جب برائی تباہ ہو جائے گی یا منتقل ہو جائے گی. اس سے زیادہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت وہ وقت ہے کہ جب کائنات کا مقصد پورا ہو جائے گا. جب ہم خدا کی نظر سے انسانوں کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے تقدیر الہی میں کہ کائنات کے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچا دے. لیکن دوسری طرف الہامی کتابوں میں خاص کر قرآن پاک میں بھی یہ پیشن گوئیاں ہیں کہ قیامت کے دن بہت بڑی تباہی اور بربادی آئے گی، آسمان اور زمین تباہ و برباد ہو جائیں گے. اب اگر ان پیشن گوئیوں کو ظاہری طور پر نہ لیے جائے تو پھر کیا علامت پیش کرتی ہیں یہ پیشن گوئیاں قیامت کے بارے میں؟ یہاں اب میں اس مضمون کو یہاں کھولتا ہوں کیونکہ وہ خدا جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اس نے مجھ پر یہ سارا مضمون کھول دیا ہے. میں اپنے سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ وہ صبر اور دعا سے اس مضمون کو سنیں اور خدا سے دعا کر کے پوچھیں میرے بارے میں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ خدا کی طرف سے ہے کہ نہیں. یقیناً خدا صبر کرنے والوں کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے. اب میں اس قیامت کے مضمون کو روشنی ڈالتا ہوں کہ یہ کیا ہے. قرآن پاک میں ہے کہ زمین و آسمان بدل کر دوسرے زمین و آسمان قائم کیے جائیں گے اور یہ لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے جو واحد کامل غلبہ رکھنے والا ہے. 13واں سپارہ سورۃ ابراہیم آیت 48 و 39. اور جیسا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو اصلی ابدی قانون کے مطابق پیدا کیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا ملے گی
اور ان میں سے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ 25واں سپارہ ہے، سورۃ جاسیہ آیت 23۔ خدا کے ان الفاظوں سے قطعی واضح ہے کہ کائنات کو اصلی دمائی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ خدا نے مجھ پر یہ کھولا ہے کہ خدا نے کبھی بھی کوئی منصوبہ نہیں بنایا زمین و آسمان کو تباہ کرنے کا، جو کہ ازلی دمائی ہے۔ اس لیے یہ زمین ازلی دمائی ہے جہاں وہ قائم کرے گا اپنی مرضی، تاکہ اس زمین پر خدا کی مرضی پہچانی جائے۔ یہاں سے کامل لوگ سدا روحوں کی دنیا میں جاتے رہیں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ خدا کے ساتھ بس جائیں گے۔ اس لیے یہ زمین ہی ہے جو مہیا کرتی رہتی ہے انسان جو بعد میں مر کر روحوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ آدمی گناہ میں گر گیا اپنے رب کا حکم نہ مان کر، اس لیے آج یہاں سے ایسے لوگ روحوں کی دنیا میں جاتے ہیں جنہوں نے جہنم کو بھر دیا ہے، اور ایسے جعلی نقلی مصنوعی پھول بن گئے ہیں روحوں کی دنیا میں، جہاں ان برے لوگوں نے خدا کے دل کو دکھ سے بھر دیا ہے۔ اس لیے جب خدا کی منشا زمین پر پہچانی جائے گی تو یہ وہی جگہ ہوگی جہاں ایسے سچے اصل پھول روحوں کی دنیا میں جائیں گے، یعنی کہ ایسے انسان جو خدا کے دل کو خوشیوں سے بھر دیں گے۔ اس لیے بغیر کسی شک و شبے کے زمین ہی ایسی جگہ ہے جہاں خدا نے پورا کرنا ہے کائنات کے مقصد کو، اور زمین نمایاں دائرہ ہے جہاں سے بنیاد شروع ہوگی اس منشا کی۔ تو پھر آخر کیا مطلب ہے جو قرآن بتا رہا ہے کہ زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے؟ یعنی کہ اس دن، قیامت کے دن، شدت حرارت کی وجہ سے آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ 29واں سپارہ ہے، سورۃ معراج آیت 9-10۔ اور یہ کہ تم سے جس بات کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ پوری ہو کر رہے گی، یعنی کہ جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، روشنی نہ دیں گے، اور آسمان میں شگاف ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ اڑائے جائیں گے، اور جب رسول اپنے مقررہ وقت پر لائے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ بات کس دن کے لیے اٹھا رکھی گئی تھی؟ ایک فیصلہ کرنے والے دن کے لیے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلہ کرنے والا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں پر تباہی آئے گی۔ یہ 29واں سپارہ ہے، سورۃ مرسلات آیت 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16۔ یہ مضمون قرآن حکیم کا جو ہولناک منظر پیش کرتا ہے، ایسا ظاہری طور پر ہرگز نہ ہوگا، بلکہ یہ سارا مضمون تمثیلی ہے، جس کا اصل مطلب یہ ہے کہ تباہی اور بربادی ہے شیطان کی حکمرانی کی، کیونکہ وہ آقا بنا بیٹھا ہے آسمان اور زمین کا جب سے آدمی گر پڑا ہے شیطان کے ساتھ۔ یہاں آسمان سے مراد روحوں کی دنیا ہے جو شیطان کی دنیا ہے اور جو دوزخ کی دنیا ہے، اور زمین سے مراد ایسے لوگ ہیں جو شیطان کے گندے کاموں کی پیروی کر رہے ہیں۔ تب نیا آسمان اور نئی زمین کے آشکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عالم جنت قائم ہوگی روح کی دنیا میں، اور اس زمین پر ایسے لوگ بسیں گے جن کے درمیان خدا کی سچی محبت ہوگی، جس کا سچا آقا رحمان ہوگا، جہاں ایسے نئے آسمان اور نئی زمین قائم کیے جائیں گے کہ جہاں گناہ کا تصور بھی نہ ہوگا، اور خدا کا ارمان جو کہ مدت دراز سے راہ تکتا ہے کہ کامل انسان بن کر اپنی ذمہ داری کو پورا کر دے، اور وہ پورا ہو جائے گا، اور خدا کے محبت کے نور سے ساری زمین اور آسمان منور ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن پاک میں یہ مضمون بھی جو پیش میں ابھی بتانے لگا ہوں، یہ بھی علامتی طور پر ہے۔ یہ مضمون قرآن پاک میں ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی صفات کا صحیح اندازہ نہیں لگایا، حالانکہ زمین سب کی سب اس کی مملوکہ ہے، اور آسمان اور زمین قیامت کے دن اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور ان کے شرکیاں عقیدوں سے بہت بالا ہے، اور بغل میں پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے اس پر ایک بے ہوشی طاری ہو جائے گی، سوائے اس شخص کے جس کو اللہ چاہے کہ بچا لے۔ پھر دوسری دفعہ بغل پھونکا جائے گا، اور اچانک وہ سب اپنے متعلق فیصلے کا انتظار کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی، اور کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، اور نبیوں اور دوسرے گواہوں کو حاضر کیا جائے گا۔
پھر ان تمام انسانوں کے درمیان پورا پورا سچائی کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ جو حصہ ہے یہ روحوں کی دنیا میں واقع ہوگا، اور جو کچھ حصہ ہے وہ اس دنیا میں واقع ہوگا، یہ جو میں بتا رہا ہوں. اور آگے ہے کہ ہر نفس جو کیا ہوگا اس کے مطابق اسے پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور اللہ ان کے اعمال سے پوری طرح واقف ہے. اور کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ بنا کر ہکایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان کافروں سے اس دوزخ کے دروغے کہیں گے، کیا تمہاری طرف تمہاری ہی قوم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور آج کے دن کی ملاقات سے تم کو ہوشیار کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں ایسا ہی ہوا تھا، لیکن کافروں پر عذاب کی پیشن گوئی پوری ہونی ہی تھی. یعنی ہم کافر تھے، ہم رسولوں کو کس طرح مان سکتے تھے؟ ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس صورت میں کہ تم ایک لمبا عرصہ تمہیں اس میں رہنا پڑے گا. بس متکبروں کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو جنت کی طرف گروہ در گروہ دھکیل کر لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جنت تک پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے دروغے ان سے کہیں گے کہ تم پر ہمیشہ سلامتی ہوتی رہے، تم بڑی اچھی حالت کو پہنچے ہو، بس اس میں جنت میں داخل ہو جاؤ اس فیصلے کے ساتھ کہ تم ہمیشہ اس میں رہو گے. اور وہ کہیں گے اللہ ہی سب تعریف کا مستحق ہے، جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اس جگہ کا ہم کو وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں گے رہیں گے. سو ثابت ہوا کہ پوری طرح عمل کرنے والوں کا انعام بہت ہی اچھا ہوتا ہے. تو اور تو اس دن ملائکہ کو دیکھے گا کہ عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی کر رہے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ سب تعریف اللہ ہی کو حاصل ہے جو سب جہانوں کا رب ہے. مدت دراز سے یہ ہے اپنا یہ جو یہ 24واں سپارہ ہے سورۃ زمر، اور یہ آیت ہے اپنا 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77. یہ وہ ہے، پڑھ لے جس نے پڑھنا ہے. مدت دراز سے خدا راہ تکتا ہے کہ یہ جو میں نے ابھی مضمون پیش کیا ہے، یہ کا جو بہت سا حصہ ہے یہ روحوں کی دنیا میں پورا ہوگا، لیکن اصل جو حصہ ہے جہاں خدا کی منشا پہچانی جائے گی، یعنی کہ قیامت کا جو وقت بتایا گیا ہے، یہ کہ جب ساری زمین خدا کے نور سے منور ہو جائے گی، اس کا کچھ حصہ اس زمین پر پورا ہوگا. اس لیے خدا مدت دراز سے راہ تکتا ہے کہ انسان کامل انسان بن کر اپنی ذمہ داری پوری کر دے، وہ پورا ہو جائے گا. یہ مضمون یہ بتاتا ہے. تو پھر یہ کیا مضمون ہے قرآن حکیم کا کہ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، اور ستارے مان پڑ جائیں گے. اگر یہ سارا معاملہ ظاہری طور پر پیش آئے گا، تب خدا کا مقصد کائنات اور خاص زمین کے لیے کس طرح پہچانا جائے گا، جبکہ اس نے خود دعویٰ دیا ہے، اس نے خود وعدہ دیا ہے اپنے محبت کرنے والوں کو دوسری الہامی کتابوں میں بھی اور قرآن حکیم میں بھی کہ کون کسی بے کس کی دعا کو سنتا ہے جب وہ خدا سے دعا کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور وہ تم دعا کرنے والے انسانوں کو ایک دن ساری زمین کا وارث کر دے گا. یہ 20واں سپارہ ہے سورۃ نمل آیت 63. یہ کیسے پورا ہوگا پھر؟ تو پھر آخر کیا مطلب ہے اس مضمون کا قرآن حکیم میں کہ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، اور ستارے مان پڑ جائیں گے، اور خاص کر یہ کہ جب نور آفتاب کو لپیٹ دیا جائے گا. یہ 30واں سپارہ ہے سورۃ تکویر
آیت یہ 2 ہے، اور یہ کہ وہ جب انسان پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، سو جب نظر پتھرا جائے گی اور چاند کو خسوف لگے گا اور سورج اور چاند دونوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ یہ 29واں سپارہ ہے سورۃ قیامت، آیت اس کی ہے 7، 8، 9، 10۔ اب یہ مضمون کہ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نیا آسمان یعنی جب خدا کی منشا پوری ہوگی تو وہ نیا آسمان ہوگا سچائی کا، اور پرانا آسمان جو شیطان کی دنیا ہے، روحوں کی دنیا میں اور زمین پر، ان پر یہ دن بہت بھاری ہوگا۔ یہ مطلب ہے اس کا، اور وہ خوف اور مصیبت میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں رہے گا سوائے خدا کی راہ کے۔ پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے نظام اور ان سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے لوگ جو اپنی عملی قابلیت سے حکومتوں پہ چھائے ہوئے ہوں گے، اگر انہیں آنے والے کی خدا کے پیغام کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو وہ سخت ناکام ہو جائیں گے، اور نئے نظام کی بنیاد رکھی جائے گی جس کا اصل حق میں اعلیٰ رحمان ہوگا، اور اس نظام میں کوئی خامی نہیں ہوگی۔ ستارے مان پڑ جائیں گے۔ یہ مضمون ہے عام مذہب کے لوگوں کی طرف، اور خاص کر مذہب کے علماء کی طرف، کہ کیونکہ وہ آسمانی ستارے ہیں۔ اگر خدا کے آنے والے پیغام میں علماء جن کا درجہ جنت میں ستاروں جیسا ہے مثل انبیاء رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو وہ اپنی روشنی نہ دے سکیں گے اور مان پڑ جائیں گے، یعنی کہ اپنے مقام سے گر جائیں گے، اور آنے والے پیغام جو خدا کی طرف سے ہوگا اگر انہوں نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو جنت میں اپنے درجے کو کھو بیٹھیں گے۔ حالانکہ خدا نے علماء کو ہمیشہ ایسے درجے پہ رکھا ہے کہ جب آنے والا خدا کی طرف سے آئے گا اور خدا کی تعلیم کا نیا اظہار دے گا تو اس کے مددگار ثابت ہوں، لیکن اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تب وہ خدا کی نگاہ میں اپنے مقام کو کھو بیٹھیں گے، جیسا کہ اپنے وقت میں عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں۔ یہ لوکا میں لکھا ہوا ہے 12:49 میں۔ لیکن عیسیٰ ابن مریم نے کوئی ظاہری طور پہ آگ نہ لگائی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلام آگ کی مانند ہے۔ قیامت آگ کی دراصل قیامت ہے خدا کے الفاظوں کی، اور جو کوئی اس آنے والے کلام کو یا پیغام کو قبول نہ کرے گا وہ آخر اس پیغام یا کلام کے سبب سے مجرم ٹھہرے گا۔ اس لیے قیامت کا اصل مضمون ہے قیامت خدا کے الفاظوں کی، جو نیا پیغام آئے گا خدا کا۔ تیسرے، نیا آسمان اور نئی زمین بدل کر دوسرے آسمان اور زمین قائم کیے جائیں گے، اس مضمون کی کیا تشریح ہے؟ یہ 30واں سورۃ ابراہیم 13واں سپارہ ہے، آیت 48-49۔ قیامت کے آخری دن وہ وقت ہے جب کائنات کا مقصد پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ قرآن حکیم کے اصل مضمون میں آسمان مطلب ہے مقدس اور پاک جگہ کا، یعنی خدا کا ایسا وجد ہے جس کے اندر حکمرانی ہو اچھائی اور نیکی کی فطرت کی، جس کا درمیان خدا ہو، جبکہ زمین اس کے مخالف مطلب ہے جو پاک مقدس نہ ہو اور گناہوں سے تعلق رکھتی ہو، جس کے اندر حکمرانی ہو برائی کی، جس کا درمیان شیطان ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خدا جو جنت میں ہے اور ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ خدا آسمان پر یا جنت میں کوئی خاص جگہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے، بلکہ ہمارا رخ خدا کے ایسے پاک وجد کی طرف ہے جہاں خدا زندہ اور قائم اور دائم، ازلی ابدی، ہمیشہ اس کا راج ہے۔ ہر طرف کوئی سمت اس کی مقرر نہیں کی جا سکتی، نہ زمینوں میں اور نہ آسمانوں میں، کیونکہ خدا تو زمین و آسمانوں کا نور ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ اس طرح ہواؤں اور بادلوں کا مضمون بھی ظاہری کوئی مطلب نہیں رکھتا کہ اب وہ عیسیٰ بن مریم ہواؤں میں آئے گا یا بادلوں میں، خدا کے پیغام میں، بلکہ علامتی طور پر کسی اور بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور جس کا مطلب ہے پاک زندگی۔ بادلوں کا مطلب ہے پاک زندگی، یعنی کہ جو لوگ پاک زندگی بسر کریں گے اپنے پورے دل و جان سے خدا کے حضور، یہ لوگ بنیاد بنیں گے خدا کی نئی مثالی دنیا میں، جب نیا آسمان اور نئی زمین قائم کی جائے گی جس کا درمیان خدا کا پیار ہوگا، اور پاک لوگ
جن کو ہواؤں اور بادلوں سے مشابت دی گئی ہے، خدا کی کائنات کی مقصد کی بحالی میں اہم رول ادا کریں گے، اور خدا کا ارمان اس زمین پر اس طرح پورا ہو جائے گا جس طرح الہامی کتابوں میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں کہ اے مخاطب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کو اپنے رسولوں سے وعدہ خلاف کرنے والا ہرگز نہ سمجھ۔ وہ وقت ضرور آنے والا ہے جب پرانا آسمان اور پرانی زمین بدل کر نئے آسمان اور نئی زمین قائم کیے جائیں گے، اور یہ لوگ خدا کے سامنے ہوں گے جو واحد کامل غلبہ رکھنے والا ہے۔ یہ صورت ابراہیم 13واں سپارہ ہے، آیت 48-49۔ یعنی ایسے نئے آسمان اور نئی زمین لائے جائیں گے جہاں خدا کا ارمان مکمل طور پہ پورا ہو جائے گا، جہاں عدلی دمائی راج رحمان کا ہوگا، اور جہاں سارا جہان خدا کے نور سے منور ہو جائے گا، اور نیکی اور اچھائی کی فطرت اپنے کمال کو پہنچ جائے گی، جہاں خدا کی یاد ہر انسان کے دل میں شمع بن کر تڑپے گی، جہاں پر پھر روحوں کی دنیا میں جو آسمان سے مشابت ہے اور زمین جو ظاہری جہان کی طرف اشارہ ہے، صرف اور صرف خدا کے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہے نئے آسمان اور یہ ہے نئی زمین۔ اب میں تھوڑا سا اس مضمون کو اور کھولتا ہوں کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ جیسا کہ لکھا ہے کہ جب چاند کو خسوف لگے گا اور سورج چاند دونوں کو جمع کر دیا جائے گا، یعنی اپنی روشنی دینا چھوڑ دیں گے۔ 29واں سپارہ ہے، سورۃ قیامت، آیت 7، 8، 9، 10۔ اس مضمون کو حل کرنے کے لیے ہم قرآن کی طرف توجہ کرتے ہیں جس کے اندر سورج اور چاند اور ستاروں کے بھید کو کھولا گیا ہے۔ اس لیے میں خاص طور پر یہاں حضرت یوسف کی صورت کو پیش کرتا ہوں، جس کے اندر لکھا ہے کہ اس لیے یہاں حق کے طالبوں کے لیے پیش کرتا ہوں جس کے اندر ہمیں مہیا ہوتے ہیں اپنے جواب۔ صورت یوسف میں ہے کہ میں اللہ دیکھنے والا ہوں، یہ روشن کرنے والی کتاب کی آیات ہیں، اپنے مطالب کو خوب واضح کرنے والے قرآن کو ہم نے اتارا ہے تاکہ تم اس میں عقل اور تدبر سے کام لو۔ ہم تیرے پاس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر امر کو بہترین طور پر بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس قرآن کو تیری طرف حقائق پر مشتمل وحی کے ذریعے نازل کیا ہے۔ اس سے پہلے تو ان حقائق سے بے خبر لوگوں میں شامل تھا۔ تو اس وقت کو یاد کر جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے ابا، یقین مانیے میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو بھی رویا میں دیکھا ہے، اور مزید تعجب اس پر ہے کہ میں نے ان کو اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ اس پر یعقوب نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اپنی یہ روایہ اپنے بھائیوں کے پاس بیان نہ کیجیے، ورنہ وہ تیرے متعلق ضرور کوئی مخالفانہ تدبیر کریں گے، اور شیطان انسان کا یقیناً کھلا کھلا دشمن ہے۔ اور جیسا کہ تو نے دیکھا ہے اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا اور تجھے بزرگ کرے گا، اور الہی باتوں کا علم تجھے بخشے گا، اور تجھ پر اور یعقوب کی تمام آل پر اسی طرح اپنے انعام کو پورا کرے گا جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تیرے 2 بزرگوں سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسحاق پر پورا کیا تھا۔ تیرا رب یقیناً بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعات میں حق کے طالبوں کے لیے یقیناً کئی نشان ہیں۔ یہ 12واں سپارہ ہے، سورۃ یوسف، آیت 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8۔ اب یہ روایہ جو یوسف نے دیکھی، اس میں سورج علامت ہے باپ کی، اور چاند علامت ہے ماں کی، اور ستارے علامت اور نمائندگی کرتے ہیں ان کے بچے۔ اب جب قرآن پاک میں یہ مضمون پیش کیا گیا ہے کہ سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا اور ستارے مان پڑ جائیں گے، یہاں یہ بہت گہرا مضمون ہے جو میں خدا سے بشارت پا کے پیش کرتا ہوں۔ اس لیے تمام مسلمانوں اور خاص کر ان کے بزرگوں علماء سے التماس کرتا ہوں کہ اس مضمون کے بارے میں خدا سے دعا کر کے پوچھیں، اور میرے بارے میں کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں یہ خدا کی طرف سے ہے کہ نہیں۔ اور مضمون یہ ہے کہ سورج قرآن پاک میں، اصل مضمون اب یہ ہے، سورج قرآن پاک میں روشنی کی علامت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں اور ان کی طرف منسوب ہے۔ چاند علامت ہے قرآن حکیم کی جو جبرائیل روح القدس نے اتارا اور خدا کی طرف سے، اور ستارے مراد ہیں مسلمان اور خاص کر علماء جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔
اب خدا کے اس نگاہ کے پس منظر سے دیکھیں تو سورج کی روشنی علامت ہے سچائی کی روشنی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اور آپ کے الفاظ، آپ نے خدا کے پیغام کو دنیا میں پہنچا کر اس کا حق ادا کر دیا۔ اور چاند علامت ہے قرآن حکیم کے الفاظ، جو ہے روشن سچائی لیے ہوئے خدا کے پیغام کی۔ اس طرح یہ کہ قیامت کے وقت سورج اور چاند دونوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ اس مضمون میں قرآن حکیم کا علامتی مطلب یہ ہے کہ قیامت کے آخری دنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا عرصہ اور قرآن حکیم کی روشنی، یعنی ان کے الفاظوں کی روشنی کی مدت دراز کا عرصہ اختتام کو پہنچ جائے گا، ساتھ اپنی وقت کی عمر کے۔ اور آنے والا قیامت کے آخری دنوں میں خدا سے خبر پا کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر پا کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر قرآن پاک کو پائے تکمیل کو پہنچائے گا، یعنی کہ قرآن حکیم کے الفاظوں کا نیا اظہار سچائی کا شروع ہوگا، نئی روشنی کے ساتھ، یعنی نئے الفاظوں کے ساتھ۔ جس طرح انجیل کے آنے پر تورات کے پیغام کی عمر کا اختتام ہوا تھا اور عیسیٰ ابن مریم نے انجیل کے ذریعے سے اسے پائے تکمیل کو پہنچایا تھا، یعنی خدا سے خبر پا کر تورات کے الفاظوں کو نیا اظہار دیا سچائی کا۔ اس لیے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ متی 5:17 میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح آنے والا قرآن حکیم کو منسوخ کرنے نہیں آئے گا، بلکہ خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر پا کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشن حاصل کر قرآن حکیم کو پورا کرنے کے لیے آئے گا، تاکہ خدا کا ارمان پورا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وعدے سے اور قرآن حکیم کو اپنے وعدے کی پائے تکمیلی کا دن دیکھنا پڑے۔ جیسا کہ لکھا ہوا ہے کہ جب عیسیٰ، جسے صرف نام سے تشبیہ دی گئی ہے، کہے گا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی باتوں کے ساتھ آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بعض وہ باتیں سمجھا دوں جس میں تم اختلاف کرتے ہو، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ صورت 25 سے پارہ ہے، صورت زخرف، آیت 64-65۔ اسی طرح ستاروں کے مان پڑنے سے مراد وہ مسلمان ہیں، یا خاص کر علماء کا طبقہ، جو اس خدا کے سچائی کی روشنی کے نئے اظہار کو تسلیم نہ کریں گے، لہٰذا وہ کھو بیٹھیں گے اپنا درجہ خدا کے ہاں۔ اس لیے قرآن حکیم کی یہ تعلیم کے ستارے مان پڑ جائیں گے۔ مسلمانوں کے علماء لیڈر کو انتباہ کے طور پر یاد دلانے کے لیے کہی گئی ہے کہ شاید مستقبل میں مذہب کے لوگ اور خاص کر مسلمان بنی اسرائیل کے علماء جیسا راستہ اختیار نہ کریں، جیسا انہوں نے آنے والی تعلیم کا انکار کر دیا تھا جب عیسیٰ ابن مریم نے ان کے پاس لے کر آیا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل خدا کی تقدیر الہی کی بحالی میں رکاوٹ بن گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قیامت کی پیشن گوئی کو آگے مستقبل کی پیشن گوئی میں رکھا گیا، کہ جب خدا مکمل طور پر اپنے الفاظوں سے انسان کو نجات دلائے گا، لیکن ان الفاظوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا صرف اور صرف انسان کی ذمہ داری ہوگی، اور یہ ہوگا قیامت کا دن، اور یہ ہے قیامت کا اصل مضمون۔ میں تھوڑا سا آگے چل کے قیامت کی اور حقیقت کھول لیتا ہوں کہ حال کا وقت ہی قیامت کے آخری دن ہے۔ قرآن حکیم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے خبر پا کر وعدہ کیا تھا کہ عیسیٰ نشانات کے ساتھ ضرور آئے گا، یہ کہ خدا کی حکمت کے پیغام ضرور آئے گا، صورت زخرف، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان شدت انتظار کرتے رہے کہ اس کے واپس آنے کا۔ لیکن جب ہم بنیادی طور پر نگاہ ڈالیں تاریخ کے پس منظر پر اور قرآن حکیم کے مضمون پر اور تقدیر الہی کی بحالی پر، تو ہم جان سکتے ہیں کہ حقیقت میں یہ وہ وقت ہے قیامت کے آخری دنوں کا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور جس میں آنے والا آئے گا خدا کی طرف سے یہ مقام پا کر۔ اس لیے قرآن پاک میں قیامت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ وہ کون سے زمانے پر جا کے پورا ہوگا، وہی قیامت کے آخری دن ہوگے۔ قرآن حکیم میں میں اس صورت تکویر کو پیش کرتا ہوں قیامت کے آخری دنوں کی طرف، جس میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ لکھا گیا اس صورت کے اندر کہ جب آفتاب لپیٹ دیا جائے گا،
ستارے دھلا جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 مہینے کی گھابن اونٹنیاں آوارہ چھوڑ دی جائیں گی، جب وحشی اکٹھے کیے جائیں گے، جب دریاؤں کو ملا دیا جائے گا، جب نفوس جمع کیے جائیں گے، اور جب زندہ گاڑی جانے والی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کے بدلے میں اس کو قتل کیا گیا تھا، جب کتابیں پھیلا دی جائیں گی، جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی، جب جہنم کو بھٹکایا جائے گا، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، اور جب ہر جان جو کچھ اس نے حاضر کیا ہے جان لے گی۔ بس ایسا نہیں، میں شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں چلتے چلتے پیچھے ہٹ جانے والوں کی، ناک کے سیٹ پر چلنے والے بھی، اور گھر میں بیٹھے رہنے والے بھی، اور رات کو جب خاتمے کو پہنچ جاتی ہے اور صبح کو جب وہ سانس لیتی ہے۔ یقیناً وہ قرآن ایک بزرگ رسول کا کلام ہے، جو رسول قوت والا اور صاحب عرش کے حضور بڑا درجہ رکھنے والا ہے، متا ہے اور اس کے ساتھ امین بھی ہے۔ تمہارا ساتھی ہرگز مجنون نہیں، اور اس نے غیب کو کھلے افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کی خبریں بتانے میں ہرگز بخیل نہیں، اور نہ وہ دھتکارے ہوئے شیطان کی بات ہے۔ پھر تم کہاں سے جاتے ہو کہ یہ تو صرف تمام جہانوں کے لیے ایک راہ ہے، تم میں سے اس کے لیے جو اس راستے پر چلنا چاہے، اور تم یہ نہیں چاہ سکتے مگر خدا کی مشیت کے مطابق میں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ یہ 30واں سپارہ ہے سورۃ تکویر۔ یہ آیت ہے اپنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19 20 سے لے کر یہ 27 تک ہے۔ یہ مضمون خدا کی طرف سے یہ نشاندہی کرتا ہے کہ قیامت کے وقت جب نور آفتاب کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی کہ جب الہامی کتابوں اور خاص کر قرآن حکیم کی تعلیم کا عرصہ اختتام کو پہنچے گا، اور قرآن حکیم کی تعلیم کا خدا نیا اظہار دے گا، اور جب ستارے دھلا جائیں گے، یہ کہ جب اپنے وقت کے مذہب کے علماء روشنی دینی چھوڑ دیں گے، یہ کہ اپنے اصل فرض منصبی کو نبھا نہ سکیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یہ کہ جب بڑے بڑے نظام آئیں گے اور انسانوں کی بہتری کے لیے اور بدلے جائیں گے، نظامات کو بدلا جائے گا، جب 10 مہینے کی گھابن اونٹنیاں آوارہ چھوڑ دی جائیں گی۔ یہ پیغام یہ ہے کہ سواریوں کے نئے نظام آئیں گے اور نئی نئی سواریاں ایجاد کی جائیں گی، اور جب دریاؤں کے پانیوں کو ملا دیا جائے گا۔ یہ پیغام ہے وحدت کی طرف، کہ بین الاقوامی طور پر قومیں ایسے مقصد کی طرف بڑھیں گی جہاں انسانوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں بین الاقوامی معاہدے کیے جائیں گے، اور یہ مضمون یہ بھی ہے کہ سارے مذاہب جو مختلف سمت سے آ رہے ہیں آخر کار خدا کے محبت کے سمندر میں گرائے جائیں گے۔ جب وحشی اکٹھے کیے جائیں گے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے نظریہ پیش کیا جائے گا یا نظریات پیش کیے جائیں گے جو خدا کے انکاری ہوں گے۔ کمیونسٹ ایڈیالوجی اس آیت کی زندہ مثال ہے۔ جب مختلف نفوس جمع کیے جائیں گے، اس کا مضمون یہ ہے کہ جب مختلف تہذیب و تمدن میں مطابقت کے حالات پیدا کیے جائیں گے، جب زندہ گاڑی جانے والی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ مضمون یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق بحال کیے جائیں گے، جب کتابیں پھیلا دی جائیں گی۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ جب ایسے ذرائع نظام آئیں گے کہ دنیا کے سارے کونے کا پیغام دنیا کی ساری جگہوں پر بآسانی پہنچ جائے گا، جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ آسمانی علوم دریافت کیے جائیں گے اور زمین کے دوسرے پار کی معلومات حاصل کی جائیں گی، جس میں خاص کر سائنس کا علم ہوگا، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ جب برائی اپنی پوری توانائی کے ساتھ منظر عام پر آئے گی اور کوئی بھی گندا کام نہ رہ جائے گا جو کھلے عام نہ کیا جائے گا، جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ جب متقیوں کے لیے ان کی روحانی حصوں کو کھول دیا جائے گا اور وہ دوسرے جہانوں یعنی آخرت کی زندگی کو محسوس کرنے لگیں گے، یعنی یہ کہ وہ موت کے بعد کی زندگی کے راز کو ان پر اس دنیا میں کھولا جائے گا جبکہ وہ اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہوں گے۔ اس دنیا میں
وہ ایسا روحانی وجود حاصل کریں گے کہ آنے والی جنتوں کی سیل کر سکیں، پرواز کر سکیں، اور ان پر دوزخ کے دروازے بھی کھولے جائیں گے تاکہ عبرت حاصل کر سکیں جو موت کے پیش آنے والے واقعات ہیں۔ اور ہر جان جو کچھ اس نے حاصل کیا جان لے گی، بس ایسا نہیں میں شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں چلتے چلتے پیچھے ہٹ جانے والوں کی۔ یہ مضمون یہ ہے کہ مذہب میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو سچائی کو جان بھی لیں گے، لیکن دنیا کی خواہشات ان پر چھا جائیں گی، اس لیے وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ جو ناکی سیٹ پر چلنے والے اور گھروں میں بیٹھنے والے ہیں، یہ مضمون یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ آنے والے پیغام سات مستقیم کے لیے اپنی زندگیاں دے جائیں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جن کو دنیا کے گھر کی تلاش سب کچھ بھلا دے گی، بس وہ برائے نام مسلمان ہوں گے اور برائے نام دوسرے مذہبوں سے منسوب ہوں گے۔ ورنہ دنیا پر ہاتھ دھو کر جپٹنے والوں میں یہی لوگ ہوں گے جو اپنی خود غزانہ خواہشات میں آخرت کی زندگی کو کھو بیٹھیں گے، اور رات کو جب وہ خاتمے کو پہنچ جاتی ہے اور صبح کو جب وہ سانس لینے لگتی ہے، یہ مضمون یہ ہے کہ مدت دراز کے بعد شیطانی دنیا کی حکمرانی اختتام کو پہنچے گی ایک لمبی رات کے بعد، اور صبح یعنی باہر کا زمانہ شروع ہوگا خدا کی نئی تعلیم کے اظہار کے ساتھ، اور ایسی دنیا کا وجود اور تہذیب و تمدن شروع ہو جائے گا جس کے اندر اصل مدعا خدا ہوگا، اور ساری زمین کے وارث خدا کے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور پھر آگے چل کر قرآن حکیم کہتا ہے، بے شک یہ قرآن ایک بزرگ رسول کا کلام ہے، جو رسول قوت والا اور صاحب عرش کے حضور بڑا درجہ رکھنے والا ہے۔ اس پیغام کا امین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنون نہیں، اس نے اس غیب کو کھلے کھلے افق پر دیکھا ہے، یعنی غیب کی خبروں کو، اور یہ کہ یہ غیب کی خبریں بتانے میں ہرگز جھوٹا نہیں، اور نہ یہ دھتکارے ہوئے شیطان کا پیغام ہے۔ پھر تم کہاں جاتے ہو؟ یعنی اے دل والو، خدا کے متعلق دل سے سوچو، وہ بہت قریب ہے انسان کے، اور یہ تو تمام جہانوں کی راہ ہے۔ تم میں سے جو اس سیدھی راہ پر چلنا چاہے، یعنی کہ خدا کی محبت کی راہ پر، کیونکہ محبت میں زبردستی نہیں، اور یہ کہ تم یہ نہیں چاہ سکتے مگر خدا کی معیشت میں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ اس آخری فکرے کا مضمون ہے کہ قیامت کے آخری دنوں میں خدا اپنی روح اپنے بہت سے محبت کرنے والوں پر ڈالے گا، تاکہ وہ خدا کے ارمان کو اپنے پورے دل و جان سے پورا کر دیں گے اس زمین پر، اور خدا کے مدت دراز کا ارمان پورا ہونے کا وقت آئے گا، ساری زمین خدا کے نور سے منور ہو جائے گی۔ یہ ہے قیامت کے آخری دنوں کی پیشن گوئی۔ اس سارے مضمون میں گول جو ہے انسانی تاریخ کا، وہ یہ ہے کہ بحال کی جائے خدا کی مثالی دنیا جو کہ ہے خدا کی برکتوں کی دنیا۔ اس لیے قیامت کا وقت وہ وقت ہے جب برائی کی دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، مگر یہ وہ وقت بھی ہے جب پورا ہوگا خدا کا ارمان مثالی دنیا کے لیے، جس کا اس نے سوچا تھا آدمی کو پیدا کرتے ہوئے کہ وہ اس کے دل کی ترجمانی کرے گا۔ اس لیے جب کہ ہماری سن عیسوی قیامت کے آخری دن ہے، تو ہمیں خدا کی طرف سے توجہ کرنی چاہیے تاکہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم دیکھ سکیں ان علامتوں کو اس دنیا میں جو نمودار ہو چکی ہیں افق پر۔ اس لیے ان بنیادی باتوں کو سمجھتے ہوئے میں بتاؤں گا کہ اب ہم رہ رہے ہیں قیامت کے آخری دنوں میں، آئے ہم مشاہدہ کریں خدا کی ان برکتوں کا جو اس نے آدم اور حوا کو دی تھی، آئے ہم مشاہدہ کریں اپنی سن عیسوی کا خدا کی برکتوں کی روشنی میں کہ خدا نے آدم اور حوا کو کیا برکتیں دی تھی، کیا حکم دیا تھا۔ پہلی برکت جو خدا نے آدم اور حوا کو دی تھی وہ یہ تھی کہ تو اور تیری بیوی زوجہ جنت میں رہو۔ یہ پہلا سپارہ ہے، آیت 36۔ یہ پہلی برکت انسان کو دی گئی تھی اور عورت کو کہ وہ ایسی حالتوں میں رہیں جو جنت کی ہیں، کہ وہ ایسے کامل بنیں کہ اپنے رب کی یاد سے قرار پا جائیں، تاکہ ان کی سوچ اور عمل میں خدا سما جائے۔ ایسا شخص ایسی قدر و قیمت کا انسان ہے کہ وہ خدا کا روحانی فرزند ہے اور حاکم اعلیٰ ہے، خلیفہ ہے کائنات کا، اور وہ کامل انسان اپنی زندگی اس طرح بسر کرتا ہے زمین پر جس طرح کہ وہ رہتا ہے عالم جنت کے اندر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آدم اور حوا اپنے رب کی یہ پہلی برکت پوری نہ کر سکے، اس لیے قیامت کے آخری دنوں میں آخری دن ایک ایسا مرحلہ ہے خدا کی تقدیر الہی کی بحالی میں کہ وہ گناہ میں گرے ہوئے شخص کو ایک ایسے شخص کے طور پر بحال کر سکے گا
کہ جو کامل کردار بن سکے اپنے خدا کا۔ حال کی سن عیسوی میں انسان نے ترقی کی ہے بہت گہری روحانی پیاس کے لیے کہ بحال کر سکے اصل مضمون پہلی برکت کا، اور یہ کہ اس کا جھک جانا پوری دنیا کے مفاد میں اور پیشم قدمی ہو رہی ہے عالمی برادری کی محبت میں اور اس کی آزادی میں اور آزادی کے لیے برابری کی بنیاد پر، اور یہ کہ حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے انسانی حقوق کے لیے برابری کی بنیاد پر۔ یہ ظاہری خانہ پوری نہیں ہے بلکہ لیکن اندر سے خدا اس تاریخ کو ایسے دوراہے پر لا رہا ہے کہ اصل محبت کو بحال کر سکے اصل وصف اور خوبی کے ساتھ، اور اصل آزادی کو بحال کر سکے کہ جو کہ اس نے وقف کی تھی خدا نے اپنی کائنات کے اندر، مگر وہ کھو گئی تھی انسان کے بھٹکنے کی وجہ سے، کہ جب انسان اپنے رب کی نافرمانی کر کے سچے ارادے سے بھٹک گیا تھا۔ اس لیے خدا کی تقدیر الہی میں قیامت کے دن ایسے دن ہے کہ جب وہ پہچان کرائی جا سکے پہلی برکت کی آدمی کو، کہ ان حالتوں میں لایا جائے جو جنت کی حالتیں ہیں، اور اس کا دل اپنے رب کے دل سے قرار پا جائے۔ اس لیے قیامت کے آخری دن وہ وقت ہے جب خدا کی پہلی برکت آدمی کے لیے بحال کی جائے گی کہ وہ روحانی وجد کی طرف دوبارہ واپس آئے، جیسا کہ خدا کی نگاہ میں ہر شخص پیدا ہوا ہے کہ وہ بنے ایک دل کے اندر اپنے خدا کے ساتھ، اور پورے طور پر اپنے رب کریم سے ہم کلام ہو سکے، اور عالم ربا کی دنیا کے ساتھ جہاں لوگ جسمانی موت کے بعد جاتے ہیں، اور فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہو سکے جب کہ وہ اپنے آپ کو کامل کر لے۔ اس طرح حقیقت یہ ہے کہ خدائی قانون سے باہر گرنے سے پہلے آدم اور حوا اس قابل تھے کہ وہ خدا سے ہم کلام ہو سکیں اور عالم ارواح کی دنیا میں پرواز کر سکیں اور وہاں جا کے ہم کلام ہو سکیں، لیکن ابھی تک ان کی روحانی حصے ابھی اسی مقام پر نہیں ترقی کر چکی تھیں جہاں وہ پورے طور پر جہاں کامل انسان ہم کلام ہوتا ہے پورے طور پر خدا سے اور روح کی دنیا سے۔ لیکن کیونکہ گناہ میں گرنے سے آدم اور حوا اور ان کی نسل جو کہ گر پڑے ہیں گناہ میں ایسی کیفیت میں ہے جہاں وہ بے ہوش پڑے ہیں، بے حس پڑے ہیں، کہ ان کی روحانی حصے مردہ ہیں، اس لیے وہ خدا کی موجودگی کو محسوس نہیں کر سکتے۔ لیکن حال ہی میں جو بڑھی ہے روحانی کیفیت عجیب و غریب مسائرہ روحانی وجد کی طرف کہ روحانی زندگی کو حاصل کیا جائے، ہر آدمی کے دل کی عکاسی کرتا ہے اور اس روحانی درجے کی جہاں آدم اور حوا لطف اندوز ہوتے تھے مقدس زندگی گزار کر گناہ میں گرنے سے پہلے۔ اس لیے آج مذہب کی طرف اندرونی دلچسپی یہ اشارہ ہے کہ آدمی کنارے پر ہے کہ بحال کر سکے پہلی برکت۔ خدا کی دوسری برکت انسان کے لیے یہ ہے کہ سچے والدین کی برکت ہے، جیسا کہ خدا نے آدم اور حوا کو پکارا تھا کہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے کہ وہ ایسے سچے ماں باپ بنے جو کہ ایک مثالی خاندان ہو جس کا تصور خدا کے دل میں تھا انسان کے لیے، کہ اس خاندان سے ایک ایسے قبائل، قوم اور دنیا جنم لے جس کا دائرہ وہ پہلا آدم اور حوا کا خاندان ہو۔ یہ خاندان ایک ایسا خدا کی محبت کا نقشہ پیش کرے جہاں ساری دنیا ایک خاندان ہو، جہاں ایک سچی تہذیب ہو، سچی رسم ہو، جس کا درمیان خدا کی سچی محبت ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا نے آدم حوا کو سچے ماں باپ کے مقصد کے لیے پکارا تھا کہ وہ سارے انسانوں کے سچے ماں باپ بنیں اور ایک ایسی رسم ان کے لیے چھوڑیں جہاں سدا خدا کا پیار ہو۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آدم اور حوا ایسا نہ کر سکے اور خدا کی نافرمانی کر کے سچے راستے سے بھٹک گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اولاد بھی یتیم ہو گئی جن کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہو، جس کا انجام ایک ایسی دنیا پر آ کر ٹھہرا جو برائی کی دنیا ہو، جو شیطان کی ساجی ہو، اور ایسی دنیا ہو جس پر حکمرانی شیطان کی ہو، اور ایسی دنیا ہو جس کا اکثریت میں رشتہ خدا سے ٹوٹ گیا ہے۔ تو پھر کیا خدا جو سچا ماں باپ ہے، کیا اس نے آدمی کو اس اندھیرے راستوں پر بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا؟ نہیں، بلکہ خدا کام کر رہا ہے ساری انسانی تاریخ میں کہ انسان واپس آئے اس حال میں کہ وہ اپنے سچے رب کو پہچان لے۔ اس لیے ابتدا میں اور بعد میں وہ کام کرتا رہا مختلف مذہبوں کے ساتھ ان کی تہذیب و تمدن کے مطابق۔ انسانی تاریخ میں بہت سے تہذیب و تمدن آئے
اور گزر گئے، جن کے درمیان نئے مذہب ابھرے جو بنیادیں رکھتے گئے کہ خدا بہتر مراحل میں انسان کے ساتھ کام کر سکے تاکہ اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لا سکے، اصل روشنی کی طرف، جہاں ساری تاریکیوں سے انسان نجات پا جائے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالمی سطح پر آج 4 بڑے تہذیب و تمدن یاد دلاتے ہیں جن کو خدا کی طرف سے مذہب کی سچائی پہنچی: عیسائی، مسلمان، بہت دور عیسائی، مسلمان، یہودی مسلمان یا عیسائی کہہ لو، یا بہت دور مشرق میں ہندوؤں میں مہاتما بدھ کا نظریہ، کنفیوش۔ اور آج انسانی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آدمی کا رجحان ہے کہ استوار کرے ایک مثالی دنیا، ایک تہذیب و تمدن کے ساتھ جس کا درمیان خدا ہو، ایک ایسی دنیا جس کا تہذیب و تمدن خدا کی سچی محبت ہو، جب ہی اپنی پہچان کرائے گی جب تمام لوگ بہن بھائی بن کر رہیں گے جن کا درمیان اصل مدعا خدا کی محبت ہوگی اور خدا ان کا سچا والدین ہوگا۔ اس لیے جو نتیجہ نکلا ہے خدا کی تقدیر الہی کے کام کا کہ آدمی دوسری جنگ عظیم کے بعد کافی حد تک محتاط ہو گیا ہے کہ ایسی غلطی دوبارہ نہ کرے۔ اسی طرح دوسری جنگ عظیم قیمت تھی جو شیطان نے لی آدمی کے فیل ہونے کی، کہ آدمی نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ اس لیے دوسری جنگ عظیم کا سبق سیکھنے کے بعد آدمی کو بڑی شدت سے یہ بات محسوس ہوئی کہ بین الاقوامی تعاون کرے اور دنیا کی گورنمنٹ قائم کرے۔ اس عمل نے، اس احتیاط کے قدم نے اسے اور آگے بڑھایا تاکہ وہ قائم کرے متحدہ ملکوں کی جماعت، جسے ہم یونائٹڈ نیشن کہہ کے بھی پکارتے ہیں، بین الاقوامی خود مختار نامہ حاصل کرے، اور یہ کہ منظم تنظیم قائم کرے۔ اور یہ تمام قدم تعلق رکھتے ہیں بین الاقوامی پیش قدمی کی طرف۔ کچھ قدم اس طرح آدمی آج بین الاقوامی طور پر کنٹرول کر رہا ہے کہ غذا اور کھانے کی تدبیروں پر کہ اس کا استعمال کس طرح کیا جائے۔ دوسری طرف بین الاقوامی سمجھوتے سے سمندر سے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے غذائیت میں۔ اس طرف فنی مہارت کی طرف بہت پیش قدمی ہوئی ہے اور جوہری توانائی کی طاقت کو حاصل کیا گیا ہے۔ علمی ماحول کی طرف خاص رجحان ہے۔ اس طرح بین الاقوامی قانون مقرر کیے جا رہے ہیں اور بہت احساس جذبہ پیدا کیے جا رہے ہیں خوشحالی بہبودی کی طرف بچوں کی وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح تنظیم بچوں کو وصیت دلوانے کے لیے والدین کی ایجنسیاں قائم کی جا رہی ہیں۔ اس طرح ریڈ کراس دنیا کی بین الاقوامی صحت کے لیے تنظیم قائم کی گئی ہے۔ دنیا کی اقتصادی اور معاشی بہبودی کے لیے بین الاقوامی نظام زر یعنی فنڈ، دنیا کے بینک قائم کیے جا رہے ہیں، اور کثیر المقاصد امدادی باہمی دوسرے ملکوں کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح معاشیات میں ایک دوسرے پر انحصار کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے سے تعاون میں ترقی کے باعث ترقی یافتہ ملک ایک عظیم درجے تک کاروبار مارکیٹ کی منڈیوں کو دنیا کے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں ایسے جہان میں جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہوں، ایسی دنیا میں، دنیا کی آبادی میں جہاں نسل کا امتیاز، شہریت کی شناخت، زبان، رسم و روایات، تہذیب و تمدن، مصنوعات یا پیداوار ہیں تقریباً دنیا کی لامتناہی نظر بندی سے باہر، اور اپنے اندر مطابقت رکھتی ہیں جیسا کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا تاریخ میں۔ بلکہ آج انسان کے لیے اس قدر سہولتیں مہیا ہو گئی ہیں کہ وہ اس قدر آگے جا چکا ہے کہ بات چیت کرنے کے لیے دور دراز کے فاصلوں سے ٹیلی فون کا استعمال کیا جا رہا ہے، بلکہ سکرین ٹیلی فون بھی وجود میں آ گئے ہیں۔ دنیا کی خبریں پہنچانے کے لیے ریڈیو، ٹیلی ویژن ایجاد ہو چکے ہیں۔ دنیا سمٹ کر اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ ہم سفر کر سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی حصے کا صرف چند گھنٹوں میں۔ لیکن آج سے تقریباً 50 یا 60 سال پہلے ہماری یہ دنیا کی رسائی انہی چند گھنٹوں میں، ہماری دنیا کا صرف اور صرف چند گھنٹوں میں تھی دنیا کی رسائی، لیکن آج صرف چند سو میل کے دائرے میں تھی، کیونکہ سفر کے لیے یہ چیزیں ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس واسطے آج کے دور میں اس سفر کی سہولتوں کی وجہ سے ہم دنیا کے ہر حصے کے لوگ سفر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ملکوں میں، اور ایک بے نظیر ایک دوسرے سے طرفین میں بات سمجھنے کی صلاحیت اور خوشگوار ماحول کی آمد و رفت ہے، اور مطابقت کی طرف قدم بڑھائے جا رہے ہیں مختلف رنگ و نسل میں اور ان کی تہذیب و تمدن میں، اور ہم کو ایک ایسی دلیل پر قدم رکھ رہے ہیں
جہاں پر ایک پرانا مثالی تصور یاد دلاتا ہے متحدہ دنیا کے اکٹھے ہونے کا، جس کا خدا نے سوچا تھا کائنات کے بناتے وقت۔ اسی طرح اس سن عیسوی میں ایک بڑی نظیر ترقی ہوئی ہے مختلف لوگوں میں دنیا کی سطح پر، بدھ باری میں اور رواداری میں، ایک دوسرے کو سمجھنے میں اور روحانی محبت میں کہ خدا کی راہوں پر۔ اور اس بات کی بھی نشاندہی ملتی ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں ہاری ہوئی قوموں اور ملکوں کے ساتھ جیتنے والے جمہوری فتح یاب ملکوں کی فیض رسانی کا بتاؤ جاری ہے، اور ان کو عطیے کے طور پر آزادی دی جا رہی ہے اور خود مختاری دی جا رہی ہے ان ہارے ہوئے ملکوں کی کالونیوں کو اور ان کی سرحدوں کو۔ ہمیں اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ غیر ملک کی مدد کے پروگرام بڑھائے جا رہے ہیں دوسروں کے لیے، اور روحانی تہذیب و تمدن کا بھی ایک دوسرے سے مبادلہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح بین الاقوامی خاندان یا نسل سے باہر کی شادیاں کی جا رہی ہیں اور غیر ملکی بچوں کو اپنی اولاد بنایا جا رہا ہے۔ یہ تمام باتیں ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ اس طرف یعنی کہ بحالی خدا کی دوسری برکت کی، کہ انسان گامزن ہے کہ برکتیں حاصل کرے سچی محبت کی انسانوں کے خاندان کے اندر، اور یہ کہ قائم کرے ایک دنیا کا خاندان۔ اس لیے ایک گھر نہیں ہے بغیر سچے ماں باپ کے، جو خدا کے ساتھ ایک ہو گئے ہوں۔ یہ تمام امیدیں انسان کی بھر آئیں گی اور پھل لائیں گی جب انسان سچے ماں باپ بن کر اپنی اولاد کے لیے دل و جان سے ایک ایسا نظریاتی نظام لائے گا جس کے درمیان خدا کا دل ہوگا۔ اس لیے یہ صرف خدا کا نظریہ ہی ہے جو انسان کو عدلی دمائی نجات بخشے گا۔ اس لیے کوئی گھر بھی گھر نہیں ہو سکتا بغیر سچے ماں باپ کے جو خدا کے دل کے ساتھ ایک نہ ہو گئے ہوں۔ اس لیے اس لیے انسان کی یہ خواہش کہ اصلی ابدی سکون پا جائے، اور یہ کہ اصلی ابدی محبت پا جائے، یہ تبھی پورا ہوگا جب خدا اس دنیا میں سچے ماں باپ والدین بن کر کھڑے ہوں گے۔ تیسری برکت خدا کی انسان کے لیے یہ ہے، جیسا کہ وہ خدا قرآن حکیم میں خود ہی فرماتا ہے کہ خدا وہی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ یہ پہلا سپارہ ہے 30واں۔ اس لیے تیسری برکت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور کامل ہو سکے اور نفس سے مطمئنہ پا سکے، تاکہ خدا کے دل کے ساتھ کامل شخص بن کر نمائندگی کر سکے خدا کے دل کی ظاہری اور روحانی دنیا میں، یا یوں کہنا زیادہ درست ہے کہ جہانوں میں خدا کی ظاہری اور روحانی نمائندگی کر سکے دل کے ساتھ، یعنی محبت کا قبضہ تسلط رکھ سکے عدلی دمائی۔ اس لیے ظاہری قبضہ تسلط یہ ہے آدمی کے لیے کہ وہ ترقی کرتا ہوا آگے بڑھے کائنات میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترقی کرے سائنس میں اور فنی مہارت میں، یعنی ٹیکنالوجی میں، فنی حرفیات میں۔ لہذا یہ ثبوت مہیا ہے کہ حال کا وقت ہی قیامت کا وقت ہے، جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں خدا کی تیسری برکت کو پورا ہوتے ہوئے، جو کہ خدا نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے کہ وہ ظاہری اور روحانی ترقی کرے۔ دراصل 20ویں صدی کے خاص طور میں یعنی ہمارے اس وقت میں آدمی کا ممنون ہونا اور قدردانی کرنا اور محبت کرنا کائنات سے، یہ اشارے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آدمی کی روح پختگی کی طرف گامزن ہے، اور خاص کر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آدمی کی محبت خاص کائنات کے لیے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے علمی ماحول میں، اور موسیقی کی 10 گاؤں میں، اور آج سماج میں معاشرتی رسوم و رواج میں جانوروں کی بھی حفاظت کی جا رہی ہے، ان کو بچایا جا رہا ہے ظلم و ستم سے۔ اس طرح سفر کی شاہراہوں سڑکوں کو صاف کیا جا رہا ہے رکاوٹوں سے، رہنے کی جگہ کو گندگی کی آلودگی سے پاک کیا جا رہا ہے۔ مطلب یورپ میں تو یہ بہت کچھ ہے، ہمارے ملک میں شاید کچھ بھی نہ ہو، لیکن کیا جا رہا ہے، پر آہستہ آہستہ انسان کی کھوپڑی میں سمجھ آتی جا رہی ہے، اور بہت سی انجمنیں اور تنظیمیں مہیا ہیں جو قدردانی کر رہی ہیں کائنات کی اور قوانین فطرت کی۔ اسی طرح سائنس اور فنی مہارت کے ذریعے آدمی بحال کر رہا ہے اپنا ظاہری قبضہ تسلط کائنات پر۔ اس لیے خدا کی برکت کی وجہ سے حیرت انگیز سائنس کے اصولوں میں مہارت حاصل کی گئی ہے۔
اس صدی کے اندر۔ اس کے ذریعے آدمی حاصل کر رہا ہے کنٹرول مختلف بیماریوں پر، سمندر پر، زمین پر، ہوا پر، حتیٰ کہ باہر فضائے وسیلہ خلا پر بھی۔ اسی طرح آدمی اس بات کے کنارے بھی کھڑا ہے کہ ایسا مثالی معیار پیدا کر سکے سارے لوگوں کے رہنے کے لیے اور ان کی معیاری زندگی کی گزر بسر کے لیے، خاص کر ان چیزوں کے ذریعے کہ بڑی تعداد میں اکٹھا کرنا پیداوار کو، ضمانت دینا دنیا میں بہت بڑی فصل کے نفع کو، اور اس نے کایا پلٹ کر رکھ دی ہے آج کے دور میں کاشتکاری کے میدان میں، اور گرد و پیش کے ماحول پر کنٹرول رکھتا ہے۔ بحر سمندر کی تہہ تک کو استعمال کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ دونوں قطعی کناروں پر اس کا قبضہ تسلط ہے۔ یہ وہ مثالیں ہیں آدمی کی قابلیت کی کہ اس نے کائنات کو موڑ دی ہے ایک مثالی گھر کی طرف، اور وہ قدم بڑھا رہا ہے۔ اس لیے وہ انسان جس کا اپنے خدا سے رشتہ ہے، دیکھ سکتا ہے کہ انسان بہت قریب آ چکا ہے بحالی کی منزل پر، جہاں کہ وہ قائم کر سکتا ہے خدا کی مثالی دنیا، جہاں کہ وہ قائم کر سکتا ہے خدا کی مثالی دنیا، خدا کی طرف ہو کر، نیکی اور اچھائی کی فطرت کا مجسم بن کر۔ یہ سب کچھ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے رب کا ارمان جو صدیوں سے اس کی، یعنی انسان کی ذمہ داری پوری ہونے کی راہ تکتا ہے، پورا کر دے۔ اور وہ اس ارمان کو تبھی پورا کر سکتا ہے جب وہ اپنے رب کے ساتھ اندر اور باہر ایک ہو جائے۔ اس لیے اب یہ کھل کر عیاں ہو گئی ہے کہ یہ بات کہ ہم رہ رہے ہیں قیامت کے آخری دنوں میں، جہاں خدا نے اپنی سچائی کا نیا اظہار دیا ہے، ظاہری اور باطنی۔ اس لیے یہ وقت بہت قریب آ چکا ہے کہ وہ دعا کرنے والے انسانوں کو اس ساری زمین کا وارث کر دے گا۔ بس وہ ایک خدا ہوگا جس سے محبت کی جائے گی، جو سچے ارمانوں کی تسکین کا موجب ہوگا۔ اور وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے کہ جب ظاہری دنیا میں اور روح کی دنیا میں، جب ظاہری جہانوں میں اور روح کے جہانوں میں بڑی زور سے پکارا جائے گا صبح شام کہ ہر تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے، جس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اور خدا ہی ایسی محبت تھی جو شروع میں بھی تعریف کی مستحق تھی، اور آخرت میں بھی وہی، اور آخرت میں بھی وہی تعریف کا مستحق ہوگا۔ اور سب کچھ اسی کا ہے، اور وہ ہمارا ہے اور ہم اس کے ہوں گے۔ اور وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے کہ جب کامل انسان اپنے رب کے سر کا تاج ہوگا، اور کائنات کا سچے حاکم اعلیٰ جو خدا کے دل سے کائنات پر حکمرانی کرے گا، اور کائنات کو سچی خوشیوں، سچی آزادی، سچے امن و سکون سے بھر دے گا، خدا کے دل کے ساتھ ہو کر۔ اس طرح وہ اپنے رب کے ہزاروں بلکہ لاکھوں سالوں کے ارمانوں کو پورا کرے گا کہ نیلے آسمان کے نیچے خدا سدا اس کی راہ تکتا ہے کہ وہ اپنے خدا کے ساتھ ایک ہو جائے۔ بس یہی سارے مذہبوں کی دعا ہے، اور یہی سارے مذہبوں کا سجدہ ہے، اور یہی سارے مذہبوں کے بانیوں کا خدا سے وعدہ ہے کہ وہ انسان کو ایک دن ضرور خدا سے ملا دیں گے۔ بس یہی سب کچھ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے